الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہمارا مضمون ہے نظر بد اور اس کا علاج۔ انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وجود دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا۔ اپنے گھر میں بے شک جتنی بھی اس پر نعمتیں آئی ہوں لیکن پھر بھی وہ حسد کرتا ہے اور اپنی آنکھوں کے ساتھ اس پر ہونے والی نعمتوں کے زوال کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے حسد۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک مومن کو منع کیا ہے کہ وہ کسی پر حسد کرے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی پر احسان کیا ہے تو تم اس کی نعمت کو اور اس کے اعزاز کو، اس کے مرتبے کو زوال پذیر ہونا نہ دیکھا کرو۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں دوسرے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو اپنے اندر کا غبار ہے، جو اپنے اندر کی تلخی ہے، جو اپنے اندر کی آگ ہے، اس آگ کو وہ آنکھوں کے ذریعے نکالتا ہے۔ زبان سے نکالے تو اس کا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بد دعائیں دے گا، یہی کہے گا کہ اللہ وہ تباہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اس کی دعا کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جب وہ نظر کے ساتھ اس دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کا بہرحال کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اور یہ ہے عین لامہ، نظر بد۔ سورہ القلم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ جب یہ کافر لوگ نصیحت سے لبریز قرآن سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں انہ لمجنون، ضرور یہ دیوانہ ہے، مجنو ہے۔ وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ تو ایک نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے، یہ کوئی دیوانگی کی بات نہیں ہے بلکہ نصیحت کی بات ہے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، جس طرح کے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مختلف پہلوؤں سے اس امر کو واضح کیا گیا کہ نظر کی تاثیر اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، بے شک اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن ہو جاتی ہے، برحق ہے۔ انسان ہمیشہ دوسرے انسان کو اذیت پہنچانا چاہتا ہے،
ہاں، مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین حق. یہ حدیث عبد الرزاق کی ہے، اس روایت سے، اس واسطے سے امام احمد نے اس کو ذکر فرمایا. اور دوسری جو روایت ہے وہ بھی مسند امام احمد کی ہے کہ جو نظر کا سبب ہے وہ شیطان کی دشمنی ہے اور ابن آدم کا حسد ہے. العین حق ویحضرها الشیطان وحسد ابن آدم. اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس کا علاج ہے رقیہ جو ہے وہ منع کیا گیا نا، جس طرح کے جاہلیت کے اندر رقیہ کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رقیہ جائز نہیں ہے. لیکن کچھ معاملات میں رقیہ کی اور اجازت دی ہے، مرحمت فرمائی ہے. فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمۃ او دم لا یرقی، کہ رقیہ جو ہے وہ 3 چیزوں کا، ایک تو نظر بد سے دم کیا جائے، اور دوسرا زہریلے جانور کے کاٹنے سے. زہریلا جانور سانپ بچھو کاٹ جائے تو اس کا بھی رقیہ ہے، اس کا بھی دم ہے. اور حمہ اور دمن لا یرقی، یا ایسا خون کہ جو رکتا ہی نہیں ہے اور اس پر سارے جو ڈاکٹروں کے علاج ہیں وہ بیکار ہو جائیں، تو اس وقت بھی رقیہ جو ہے وہ فائدہ مند ہے. جب ڈاکٹروں کے ساری محنت بیکار چلی جائے، ختم ہو جائے، وہ جواب دے دیں خون رکتا نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہاں رقیہ. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ استعیذوا باللہ فإن العین حق، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، نظر کا لگ جانا جو ہے یہ حق ہے. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. اور حضرت حابس التمیمی کی جو حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ہامہ، الو کے اندر نحوست نہیں ہے. یعنی الو کی آپ بولے تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہے کہ ویرانی کے آ جانے کا ایک سائن ہے، ایک اعلان ہے. حضور نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ولا ہامہ، اس کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہے الو کی وجہ سے. اور لا باس فی الہام والعین حق واصدق الطیرہ الفال. حضور نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے، اور سب سے بہترین جو شگون لینا ہے وہ اچھا ہے. طیرہ یعنی جو نحوست کا ایک لفظ ہے، لیکن حقیقت میں جو اس کو بد فالی یا نیک فالی، اس میں جس چیز کو اختیار کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آدمی شگون اچھا لے، نیک شگون لینا جو ہے وہ برحق ہے. اور مسند بزار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ سے ہے کہ حضور نے فرمایا قد تدخل الرجل العین فی القبر وتدخل الجمل القدر، کہ نظر جو ہے بعض دفعہ آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. اتنی بری نظر ہوتی ہے کہ وہ قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور بعض دفعہ اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے. یعنی نظر کی وجہ سے اتنے بڑے اونٹ جو ہیں وہ ہنڈیا کے اندر پکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنی بری چیز ہے نظر. اور یہ جو ہمارے ہاں عام محاورہ مشہور ہے کہ یہ نظر جو ہے ہر چیز کو پھاڑ کر رکھ دیتی ہے، تو اسلام نے اس کی تصدیق کی ہے کہ نظر لگ جانا حق ہے. اور ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ جس چیز سے ہلاک ہوگی وہ نظر ہوگی. سبحان اللہ. یعنی ایک تو وقت مقرر ہے آدمی کے مرنے کا، وہ تو ہے، لیکن دوسری جو چیز اس پر مؤثر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نظر بد، بری نظر.
تو یہ بھی انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور وقت سے پہلے ہی اس کو مار دیتی ہے۔ یہ مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ العین حق لتورد الرجل القبر والجمل القدر وان اکثر ہلاک امتی فی العین۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس کے رجال جو ہیں، اس کے راوی، ان کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ وہذا اسناد و رجالہ کلہم ثقات، یہ بڑی پکی ثابت حدیث ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ بیماری دوسرے سے کو نہیں لگتی، اور نہ ہی الو کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے، بلکہ جو حسد ہے، حسد کے ساتھ دوسرا آدمی متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اس کو اللہ عروج عطا فرما دیتا ہے، جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ بھائیوں نے حسد کی وجہ سے، حسد کے اس کارن ان کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے باہر نکالا اور ان کو تخت مصر کا وارث بنا دیا۔ تو محسود کو اس سے بعض دفعہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات مشہور کر دی گئی ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں، اور اسے نسبت کیا گیا کہ یہ حدیث ہے کہ نحوست جو ہے وہ 3 چیزوں میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ فی المسکن والفرس والمرأہ، گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں، یہ مشہور کر دی گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے اسے حضور کی طرف منسوب کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی تردید بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، سئل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الطیرہ فی الثلاث فی المسکن والفرس والمرأہ، کہ کیا تم نے اے ابو ہریرہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نحوست 3 چیزوں کے اندر ہے، مکان کے اندر ہے، عورت میں ہے اور گھوڑے میں ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہاں، تو یہ ایسی بات ہوگی جو حضور نے نہیں فرمائی۔ قلت اذن اقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل، اگر میں یہ بات کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں بہتان باندھوں، یعنی حضور نے ایسا نہیں فرمایا، ان چیزوں کے اندر نحوست نہیں ہے۔ اور اس کی وضاحت میں نے پچھلے خطبے میں کی تھی کہ نحوست میں یہ ان چیزوں کا کیا مقصد ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اصدق الطیارہ الفال والعین حق، جو حضور نے بات فرمائی جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین چیز جو سچی چیز ہے وہ نیک شگون ہے، اچھا شگون لینا، اور عین نظر جو ہے یہ لگ جاتی ہے اور حق ہے۔ ان تمام جو میں نے اب تک بیان کیا ہے، ان تمام تصریحات سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نظر کا لگ جانا یہ ثابت ہے اور یہ حق ہے، اور اللہ کے حکم سے نظر کے اندر اثر ہوتا ہے، کیونکہ آدمی کے اندر جو ایک ابال ہے، جو جوش ہے، جو غضب ہے، جو کرنٹ ہے، وہ دوسرے کو لگتا ہے نظر کے ساتھ۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج ہیں 2، ایک تو دم کرنا، اور دوسرا کہ جس کی نظر لگی ہوئی ہو اس کو وضو کرایا جائے یا اس کو غسل کروایا جائے۔ یہ ہے 2 چیزیں اس کا علاج، کہ جس کی نظر لگی ہو اس کو کم از کم وضو اور یا اس سے غسل کروایا جائے، اور اس کے پانی کو جس پر نظر لگی ہے ڈالا جائے، اس کو نہلایا جائے اس کے پانی سے، تو یہ چیز جو ہے وہ نظر کے برے اثر کو ختم کر دیتی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار نظر لگی، ایک بار آپ کو نظر لگی، بیمار پڑے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بیمار ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، تو جبرائیل نے کہا کہ اب میں آپ کو دم کرتا ہوں، تو جبرائیل نے دم کیا، حضور پر رقیہ کیا، اور تو حضور کو شفا ہو گئی۔ اور رقیہ کیا ہے؟ بسم اللہ ارقیکا
من کل شیء یؤذیک، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من کل حاسد وعین واللہ یشفیک، کہ میں تجھے رقیہ کرتا ہوں، دم کرتا ہوں ہر ایسی چیز سے جو تکلیف دینے والی ہے، ایذا دینے والی ہے، ہارمفل ہے، میں اس سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ من کل حاسد وعین واللہ یشفیک، حاسد سے اور نظر والے سے میں پناہ مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی شفا عطا فرمائے۔ تو گویا کہ یہ دم ہے، میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں، اگر اس کو کسی نے یاد کرنا ہو تو یاد کر لینا چاہیے کہ نظر کا جو دم ہے دوسرے کو آپ کریں، جو رقیہ ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من کل حاسد وعین واللہ یشفیک، یہ دم ہے نظر کا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے، گرینڈ سن تھے، ان کو بھی نظر لگ جاتی تھی، یعنی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے تھے، خوبصورت تھے، تو جب بھی وہ کوئی اچھا لباس پہن لیتے یا مسجد میں آتے تو سارے لوگوں کی نظریں ان کی طرف ہو جاتی ہیں اور ان کو بعض دفعہ نظر لگ جاتی تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ایسے محسوس کیا، ان کو نظر لگی تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دم کرنا بھی سکھایا۔ ابن عساکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حسنین کو نظر لگ گئی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، حسنین کریمین کو نظر لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے بہت غم ہوا، بڑی طبیعت آپ کی خراب ہوئی، تو جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ جبرائیل نے پوچھا، یا محمد ما ھذا الغم الذی اراہ فی وجہک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں کیوں ہیں؟ فرمایا الحسن والحسین اصابتہما عین، کہ حسن اور حسین کو نظر لگ گئی ہے۔ تو جبرائیل نے کہا فَإِنَّ الْعَيْنَ حق، کہ نظر تو برحق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کو یہ کلمات پڑھ کر دم کریں، رقیہ کریں یہ کلمات پڑھ کر، تو ان کو شفا ہوگی اور نظر بد کے اثرات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ افلا عوضتہما بہؤلاء الکلمات، جبرائیل نے بتایا کہ ان کلمات سے پناہ مانگی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ وما ہن یا جبریل، وہ کون سے کلمات ہیں جو میں دم کر کے ان بچوں کو نظر بد سے بچاؤں؟ تو انہوں نے کہا اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامہ والدعوات المستجاب عاف الحسن والحسین من انفس الجن واعین الناس۔ یہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا کہ ان کے ساتھ آپ دم کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے سامنے کھیل کود میں مشغول ہو گئے۔ فقاما یلعبان بین یدی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوضوا انفسکم ونساءکم واولادکم بہذا التعویذ فانہ لم یتعوذ المتعوذون بمثلہ، کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دم کرے، اپنے بچوں کو دم کرے، اپنی بیوی کو دم کرے، اپنے گھر کو دم کرے، تو اللہ تعالیٰ اس دم کی وجہ سے ان تمام نظر بد کے اثرات کو ختم کر دے گا۔ اور مسند عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین بقول اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین
کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ۔ بار بار میں ان الفاظ کو دہرا رہا ہوں کہ اگر یاد کرنے ہوں تو آسانی ہو جائے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ کے تامہ کلمات کے ساتھ تمہیں دم کرتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے مکمل بھرے ہوئے کلمات ہیں، جن کے اندر مکمل وہ کلمات ہیں، ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ من شیطان، ہر شیطان سے، وہامہ، اور ہر نحوست سے، ومن کل عین لامہ، اور بری نظر سے۔ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو یعنی اسحاق کو اور اسماعیل کو بھی انہی کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَبِّدُ إِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَ السَّلام۔ یہ بخاری کی کتاب ہے اور سنن کی تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو گویا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ بچوں کو ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگا کرتے تھے، ان کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ اور نظر کا دوسرا علاج کیا ہے کہ اس کو وضو کرایا جائے، جس کی نظر لگی اگر پتہ چلے تو آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی اب وضو کر کے یہ پانی ہمیں دو، یا غسل کر کے یہ پانی ہم کو دو۔ تو اس غسل کے پانی سے یا وضو کے پانی سے اس آدمی کو جس کو نظر لگ گئی ہے اس کو نہلایا جائے اور اس پر اس پانی کو چھڑکا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی مانتا تو نہیں ہے کہ میری نظر لگتی ہے یا یہ کوئی پرابلم میری وجہ سے ہے، کون مانتا ہے؟ لیکن اگر کوئی آدمی شریف آدمی مان ہی لے کہ واقعی کئی لوگوں کی نظر بڑی بری ہوتی ہے۔ ایک دوست نے بتایا کہ ایسے ہوا ہے، کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اور وہ کھانا کھا رہے تھے، پلیٹ پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر کوئی چیز تھی، چاول یا اس طرح کی چیز وہ کھا رہے تھے۔ تو ہوا کیا کہ لوگ آ گئے، انہوں نے دیکھا، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، ہم نے آپ سے بات کرنے کو کہا، جی ٹھیک ہے جی تشریف لائیے بیٹھیے۔ تو اب ان کو بٹھایا، تھوڑی دیر کے اندر کیا ہوا کہ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے پلیٹ نکالی تو وہ کیڑے مکوڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ حالانکہ وہاں کوئی کیڑا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ پوری پلیٹ بھری ہوئی تھی۔ بعض کی نظر اس قدر زیادہ وہ بری ہوتی ہے کہ وہ یہاں تک معاملے کو پہنچا دیتی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آدمی کسی دوسرے کے سامنے جو اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں ان کو بھی نہ ذکر کرے، اور تھوڑا تھوڑا ذکر کرے جتنا وہ برداشت کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایسے طریقے سے بیان کرے کہ دوسرے کو یہ خدشہ نہ ہو کہ اس آدمی نے یہ اس کے دل سے ہاں نہ نکلے۔ تو اس لیے کچھ چیزوں کو چھپانا بھی چاہیے۔ جب آدمی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو جیب میں وہ ایسی جیب میں رکھتا ہے کہ کسی کے نظر نہ پڑے۔ تو اسی طرح کھانا بھی لوگوں کے سامنے کھاتے ہوئے، یا تو اجتماعی چیز ہے، ہر کوئی کھا رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر کھا رہا ہے تو اسے بھی اپنے کھانے کی حفاظت کرنی چاہیے، لوگوں کی نظروں سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اچھا لباس پہنے، نیا لباس پہنے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب تم کسی پر کوئی نعمت دیکھو تو ماشاءاللہ پڑھا کرو۔ وہ سورہ الکہف میں وہ مالدار آدمی کو اس کا جو غریب دوست تھا اس نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جب تو اپنے گھر میں باغ میں داخل ہوتا تجھے کہنا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ تو یہ الفاظ کہنے سے آدمی کی نظر دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو یہ ایک حوصلے کی اور ایمان کی بات ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے اور دوسرے کو اس سے بچائے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی بچت کرے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ دو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں تھے، کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ یہ غزوہ خندق کی بات ہے
یا غزوہ خیبر کی بات ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ نسائی میں ہے، اس کی اصل جو ہے وہ مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، وہ موقوف ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک غزوہ خندق سے واپسی پر دو صحابی نوجوان وہ واپس آ رہے تھے، جب ذی الحلیفہ جو آج کل بیر علی کہا جاتا ہے، جہاں سے حاجی لوگ جو ہیں وہ مدینے سے نکلتے ہوئے جب وہ مکے جاتے ہیں تو مدینے سے وہ باہر ہے 16-17 کلومیٹر ہے، وہاں مسجد ہے بڑی بنی ہوئی، اور وہاں وہ اس کو بیر علی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر کچھ ندی تھی، ایک ندی تھی جس کے اندر وہ دو دوست جو وہ نہانے لگ گئے، ایک سہل بن حنیف تھا اور دوسرے کا نام تھا عامر بن ربیعہ۔ تو وہ غسل کرنے کے لیے دونوں ایک ندی کے اندر اترے، تو سہل بن حنیف جو تھے بڑے خوبصورت تھے، ان کا بدن چٹا گورا تھا، وکان رجل ابید حسن الجسم والجلد، خوبصورت تھے وہ۔ تو عامر نے جب ان کا خوبصورت بدن دیکھا تو کہنے لگے ما رأیتک الیوم ولا جلد مخبہ، میں نے تو اتنا خوبصورت بدن آج تک نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں ان کے الفاظ کیا ہیں، کوئی بری نیت نہیں، لیکن انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اتنا خوبصورت بدن تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو جب ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں تو سہل جو ہے وہ پانی کے اندر گر گئے، بے ہوش ہو گئے اور تڑپنے لگ گئے۔ انہوں نے 2-3 دفعہ ان کو ہلایا جلایا، لیکن وہ ہوش ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے اونچی اونچی آوازیں بھی دیں، اب لوگوں نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ اس طرح یہ ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں سمیت پانی کے اندر گھس گئے اور اس کو اٹھایا اور اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم اصرف عنہ حرہا وبردہا ووصبہا، اے اللہ تو اس کی گرمی کو، اس کی سردی کو اور اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ تو جب حضور نے ان کو دم کیا اور یہ دعا کی، پھونک ماری، رقیہ کیا، تو عامر اسی وقت ان کو ہوش آ گئی اور باہر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ما یقتل احدکم اخاہ حلا اذا رأیت ما یعجبک برکت، کہ جب تمہیں کوئی اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو تم اس کے لیے برکت کی دعا کرو۔ تو تم اس پر اس طرح کے تعجب انگیز الفاظ بول کر اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ جب تمہیں اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو کہا کرو ماشاءاللہ، اس کے لیے برکت کی دعا کرو، بارک اللہ فیک۔ اور پھر آپ نے پانی منگوا کر عامر سے کہا کہ تم غسل کرو یا وضو کرو، تو ان کا جو پانی تھا وضو کا یا غسل کا تو وہ سہل پر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، بالکل وہ صحیح ہو گئے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور جب معوذتین نازل ہو گئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ نے باقی اذکار ذرا کم کر دیے۔ اب جب بھی کسی کو نظر لگتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر ان کو دم کرتے، رقیہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت جعفر بن ابی طالب کے بچوں کی لوک آفٹر کرتی تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جعفر کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں کوئی دم کیا کروں؟ پھر بے اجازت ہے، دم کیا کرو۔ تو وہ ان کو دم کر دیا کرتی تھی۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہے، سبقت لے جانے والی ہے، تو وہ نظر بد ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم رقیہ کیا کرو اور نظر بد کا اس طرح علاج کیا کرو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نظر حق ہے، لگ جاتی ہے، تو اس کا علاج جو ہے وہ دم کے ساتھ ہے۔ ایک یعنی دم، اگر بچہ ہے تو آپ اس کو دم کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل عین حام من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ،
اور کم از کم یہ ہر مسلمان جو ہے یہ صورتیں یاد اس کو ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو ان کا دم کر لے، اور جب آدمی کسی چیز سے متاثر ہو تو کہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت آؤ، کتنا کرم ہے، یہ بھی جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پتہ چل جائے کہ اس کو فلاں کی نظر لگی ہے، گھروں میں عورتیں آتی ہیں تو بعض عورتوں کی ہائے، ان کی نظر اتنی ظالم ہوتی ہے کہ ان کے گھر سے جانے کے بعد اس چیز میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی عورت آ جائے تو اپنے آپ پر فوری طور پر دم کر لیا جائے، اور اگر کوئی مان جائے کہ واقعی میری نظر بری ہے، کہ یہ عورتیں کہہ دیتی ہیں اب جانور کو بھینس کا دودھ نکالتے وقت بعض عورتیں آ جاتی ہیں، چھو ہائے انہا یہ دودھ دیندی ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس بھینس بیچاری پر ایک گویا کہ چھریاں چل جاتی ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنا سکھایا کہ اس طرح دم کیا کرو، اور یہ چیز جو ہے وہ بڑی مؤثر ہے۔ اور اگر کسی کا پتہ چل جائے تو اس کو غسل یا کم از کم وضو کروایا جائے، اور اس کے پانی کو جس پر نظر لگ گئی ہے اس کے اوپر ڈالا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نظر کو اچھا بنائے، خوبصورت رکھے، دوسرے کی نعمت والی چیز دیکھ کر ہم اس سے متاثر ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ اس پر احسان کیا۔ تو جب آدمی کہہ دیتا ہے نا ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو پھر نظر نہیں لگتی۔ تو جس کو نظر کا ڈر ہو، بلکہ صبح و شام دم کرنا چاہیے اپنے آپ پر، بچوں پر، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں پر اور بچوں پر دم کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نظر کو ایسا بنائے کہ جس سے دوسروں کو جلن اور دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، بلکہ ان کو اس سے تبارک اللہ اور ماشاءاللہ کے لفظوں سے اس کی طرف آپ اچھا میسج بھیجیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔